اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے ٹائٹل تو پڑھ ہی لیا ہے کہ سکون کیسے حاصل کریں، کون سا درود پاک پڑھیں اور کیسے درود پاک پڑھیں کہ ہمیں سکون مل سکے۔ تو دیکھیں، اگر تو میں یہاں پر پہلے بھی میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ سکون جو ہے آپ کو درود پاک سے آتا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنے سے بہت جلدی آ جاتا ہے، لیکن اگر میں اتنی سی ایکسپلینیشن دے دوں، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں واقعات وغیرہ ہی بہت سارے شیئر کیے ہوئے ہیں، تو میں آج سمجھتی ہوں کہ جو تھوڑی بہت نالج ابھی مجھے اور ایکسٹرا پتہ لگی ہے وہ تھوڑی کم ہوگی ایکسپلین کرنے کے لیے آپ لوگوں کو۔ اسی لیے آج میں اس ٹاپک پہ سیپریٹ ویڈیو اس لیے بنانا چاہتی تھی تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ پتہ لگ جائے کہ کیا کریں گے تو کیا ہوگا۔ تو پہلے تو ایک بہن کے واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں نیگیٹو تھاٹس انتہا کی تھیں، ہر وقت نیگیٹو تھاٹس، اور جو ان کے کچھ رشتہ دار تھے جنہوں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہوا تھا، بہت برے برے واقعات تھے ان کے ساتھ۔ تو کہتی ہیں کہ وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ ہر وقت ان کے دماغ میں ایک جنگ سی چلتی رہتی تھی، ذہنی سکون نہیں تھا۔ اور وہ کہتی ہیں کبھی وہ پوڈ کاسٹ سن رہی ہوتی تھیں، کبھی وہ پوڈ کاسٹ وہ ہوتی ہے نا دوسری جس کے اندر آپ کو مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، میڈیٹیشن جسے کہتے ہیں۔ اور وہ زیادہ تر کہتی ہیں میں ایسی اردو والی کتابیں جن کا سمری ہوتی تھی اردو میں وہ سنتی تھی کہتی ہیں، لیکن کہتی ہیں مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے درود پاک، چھوٹا درود پاک شروع کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے وہ والا درود پاک پڑھنا شروع کیا تو تھاٹس کافی چلی گئیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب تک وہ پڑھتی رہتی تھیں ان کو اچھا لگتا تھا اور تھاٹس سے واقعی بہت زیادہ وہ کہتی ہیں کہ فائدہ ہوا مجھے اور نیگیٹو تھاٹس میری جاتی رہیں۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے زندگی نے یوں کچھ رخ لیا کہ اب وہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اب ایسے معاملات ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے تک صرف بات ختم نہیں ہو جاتی، سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے کچھ واقعات مجھے بتائے ہیں، کچھ ایسے طریقے بتائے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جن سے آپ لوگ بھی بہت جلدی استفادہ حاصل کریں گے۔ تو وہ کچھ یوں ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی جب میں، تو مجھے ریئلائز ہوا کہ جو میری نمازیں تھیں ان کو میں بہت جلدی پڑھ رہی تھی۔ نمازوں میں کہتی ہے مجھے آدھی نماز کا مطلب آتا تھا، آدھی کا نہیں آتا تھا، کچھ کا کہتی سیکھ لیا۔ پھر وہ کہتی ہے ایک وقت ایسا آیا تھا میری زندگی میں جب درود ابراہیمی تو میں پڑھ رہی تھی لیکن نماز پڑھتے پڑھتے مجھے بہت سکون ملا تھا۔ اور کہتی ہیں وہ بھی ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے، جس کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت زیادہ تنگی فیل ہوتی تھی کہ ہائے اتنی بڑی نماز ہے۔ کہتی مجھے عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے لگتا تھا کہ بہت لمبی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں اسی نماز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش و خضوع دی، یعنی اسی نماز کو پڑھتے ہوئے مجھے اتنا سرور آیا کہ میرا دل کیا کہ بس میں نماز پڑھتی ہی جاؤں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ آیا، اس کے بعد دوبارہ نمازیں ویسی ہی شروع ہو گئیں، جلدی میں پڑھنا اور اسی طرح اٹھ کے چلے جانا۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد سوچا، ایسے خیالات آنے لگے کہ نماز میری اچھی ہونی چاہیے، نماز کا پہلا سوال ہے، یعنی میرے نماز کے بارے میں خیال آنے لگ گیا کہ نماز بہترین ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی درود پاک کی برکت سے ہی ان کے دماغ میں خیال آیا نماز کے بارے میں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ نماز کے بارے میں جب میں نے سوچا تو میں کہوں میں کس طریقے سے نماز بہتر کروں، تو جو ان کو سٹیپس ملے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو پہلا سٹیپ یہ تھا، وہ کہتی ہیں کہ نماز کا ترجمے کے ساتھ، ہم اکثر اوقات بڑی ایزیلی یہ فرڈ سن لیتے ہیں کہ نماز پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ اب آپ ترجمہ اگر آپ کو یاد نہیں تو کیا کریں، نماز کے ایک ایک لفظ کو آپ توڑیں۔ اب یہ بھی کیسے کرنا ہے، یہ بھی اس کا حل یہ ہے کہ جیسے آپ ثنا پڑھتے ہیں جب سٹارٹ میں سبحانک اللہم و بحمدک، تو اس کو آپ ایزیلی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو یہ ایک ایک لفظ توڑ کے اس کا مطلب مل جائے گا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تب وہ کہتی ہیں کہ میں نماز کے لیے جب کھڑی ہوئی تو جیسے جیسے میں نماز کا جو لفظ لوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤں، ہونٹ میرے حرکت کرنا بند ہو جاتے تھے اور میں سوچتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فوراً کہتی ہیں مطلب آ جاتا تھا یاد۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں اگر ایسا کبھی ہو جانا کہ مطلب بالکل ہی نہیں آ رہا تو کہتی وہ اگلا لفظ پڑھ لیتی تھی، لیکن کہتی ہیں مطلب آ جاتا تھا یاد، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی یاد کیا ہوا تھا۔ اسی طرح کہتی ہیں کہ نماز کے ہر حرف کے بعد جیسے سورۃ الفاتحہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو اس کے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھتی تھی تو کہتی ہیں خاموش ہو جاتی تھی اور ایک دم سے اپنے دماغ میں سوچتی تھی اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے جب وہ کہتی ہیں میں پڑھتی تھی، تو تب بھی اب ایسی ایک روٹین ہو گئی تھی کہ جو مجھے رکنا پڑتا تھا وہ رکنا نہیں پڑتا تھا، عربی پڑھتی جاتی تھی اور ایک دم سے دماغ کو ایسا کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ٹرین کے خود بخود ہی اس کا مطلب جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ اور یہ پریکٹس کے بعد وہ کہتی ہیں ہوا۔ وہ کہتی ہیں انہوں نے اس طریقے سے نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور وہ کہتی ہیں کہ جو نماز پڑھنے کا وقت تھا ان کے لیے اتنا خوبصورت بن گیا
کہتی ہیں اکثر اوقات شیطان آتا ہے تنگ کرنے کے لیے، بلکہ بہت دفعہ آتا ہے تنگ کرنے کے لیے، اسپیشلی جب آپ رکتے ہیں اور ایک دفعہ ایک لائن پڑھ کے رک کے اس کا مطلب سوچ رہے ہوتے ہیں تو شیطان بہت سارے خیال آتے ہیں۔ کہتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، وہ ایک جگہ جاب کرتی ہیں تو کہتی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ کولیگس کی باتیں دماغ میں آنے لگ جاتی تھیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتے تھے، اور بار بار کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی کہ ابھی بھی وہ کہتی نماز پڑھتی ہیں تو شیطان آتا ہے ان کے دماغ میں خیال ڈالنے کے لیے، لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب جیسے ہی ان کو لگے کہ کوئی آیت انہوں نے ایسی پڑھ لی ہے نماز میں، جس طرح ہم سورۃ فاتحہ یا سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے ہیں بغیر مطلب کے، تو وہ کہتی ہیں وہیں وہ خاموش ہو کے اس کا مطلب سوچتی ہیں، یعنی پہلی والی اپنی روٹین پہ آ جاتی ہیں، جہاں ان کو روٹین کیا ہے، بالکل سمپل سی ہے، آپ نے جو بھی نماز کا لفظ بولنا ہے پہلے تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں، جو بھی نماز کا لفظ آپ نے بولنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو وہیں جہاں بھی جس بھی پوزیشن میں آپ کے ہیں اس لفظ کو بولنے کے بعد آپ نے منہ بند کر کے اپنے دل میں اس کا مطلب یاد کرنا ہے، اور اس طریقے سے پھر اگلا جملہ بولنا ہے، پھر اس کے بعد مطلب، پھر اس طرح کرتے کرتے ایسا ہوگا کہ جو بھی آپ آیت پڑھنا شروع ہو جائیں گے اس کا مطلب ساتھ ساتھ ہی آپ کے آنے لگ جائے گا، آپ کے دل کے اندر وہ آٹومیٹکلی ریپیٹ ہونے لگ جائے گا، کیونکہ آپ کی عادت بن جائے گی، اس میں بننے میں عادت لگتی ہے، اور وہ کہتی ہے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی عادت بن جاتی ہے آپ کی، اگر آپ بہترین کوشش کے ساتھ ایسا کرنے لگ جائیں اور بہت فوکس کے ساتھ یہ چیز کریں، اور یہ بننے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسری بات جو انہوں نے بتائی کہ شیطان خیال ڈالے گا، اور تیسری بات یہ بتائی کہ جب شیطان کا خیال آتا ہے تو وہ واپس اپنی پہلی روٹین پہ آ جاتی ہیں۔ پہلی روٹین سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک دم سے ہر نماز کے لفظ کا ترجمہ آٹومیٹیکلی آ رہا ہوتا تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ جب شیطان خیال ڈالتا ہے تو وہ لفظ نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں آتا، تو تب وہ کیا کرتی تھی کہ واپس اپنی پہلی روٹین پہ، یعنی کہ ایک لائن پڑھی، پھر رک گئی، پھر اس کا مطلب سوچا، اور اس کے بعد ایک اور لائن پڑھی، پھر اس کا مطلب سوچا۔ اب وہ کہتی ہیں یہ ساری کی ساری برکتیں درود پاک پڑھنے سے ہی ہیں، اور وہ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ کہتی ہیں میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ روز میرا 1000 مرتبہ مکمل ہو جائے، اور اس طریقے سے نماز پڑھنے سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے نوٹ کیا، جو کہ بہت زیادہ پتہ کی بات ہے ہم سب کے لیے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نوٹ کیا کہ میری درود پاک پڑھنے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے ایک بات کی تھی، میں نے بھی وہ سنی تھی، دیکھیں میں یہاں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو پازیٹیو بات نہیں، بس جو اچھی بات ہے نا کسی کی، میں وہ بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مولانا طارق جمیل کی ایک پازیٹیو بات سنی تھی میں نے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا اثر ہماری پرسنالٹی پر بھی ہوتا ہے، اور وہ بہن یہی کہتی ہیں کہ میں نے جب نماز پڑھی اس طریقے سے مطلب کو دماغ میں رکھتے ہوئے، تو وہ کہتی ہیں کہ بہت آسان ہو گیا میرے لیے، اور میرے درود پاک کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اب ابھی تو وہ کہتی ہیں شروعات ہے اور دیکھیں کہ آگے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے روحانیت کے پردے میرے سامنے کھلے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا زیادہ سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ایڈ ہوتی ہے دل میں، فوراً ایک وہ صحیح غلط کا رستہ اور مزید کھل جاتا ہے، اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ درود پاک پڑھنے سے، اسپیشلی جو ایک بڑے پتے کی بات ہے، ہم سب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے درود پاک پڑھنے کی تعداد میں اضافہ ایک دم ہو گیا۔ کہتی ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ 1000 درود ابراہیمی جس کو پڑھنے کے لیے میں سارا دن لگاتی تھی، یا پھر اگر آڈیوز کے ساتھ بھی سنتی تھی درود پاک چل رہا ہے اور پیچھے پیچھے میں پڑھ رہی ہوں، تو کہتی ٹائم لگتا تھا، لیکن کہتی ہیں اب ایسا ہو گیا تھا کہ 2 سے 3 گھنٹے کا سفر تھا، اور اس کے اندر کہتی میرا 1000 درود ابراہیمی مکمل ہو گیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں حیران پریشان کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور کہتی اس بات کا اندازہ انہیں تب ہوا جب ان کی جس طرح فیمیلز ہوتی ہیں ان کی منتھلی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوتی ہے، تو کہتی تب اس کا اندر مجھے اندازہ ہوا جب میں نماز نہیں پڑھ رہی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری، کیونکہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان دنوں میری جو درود پاک پڑھنے کی سپیڈ تھی وہ سلو ہو گئی، اور کہتی میں نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ میری یہ حالت ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ نماز جتنا زیادہ ہم ادب سے پڑھتے ہیں، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ طریقے بھی آپ لوگ سامنے میں نے شیئر کر دیے ان کے، کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ہم لوگوں کو ویسے ہی ہماری پرسنالٹی پر بھی اثر انداز یہ چیز کرتی ہے۔ درود پاک کے اندر بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، دیکھیں یہ سب درود پاک کے کرشمے، ہم تو اپنے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں نا درود پاک، لیکن ہمارے آخرت کی، ہماری اللہ تعالیٰ سے تعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ سب بڑھ جاتی ہے۔ تو پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور آپ یقین کریں کہ آپ کو سکون ملے گا۔ تو پہلی بات تو میں نے بتا دی، درود پاک پڑھنا شروع ہو، سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ پھر نماز کو بھی اچھے طریقے سے پڑھیں، اور کس طرح پڑھیں وہ سٹیپس ایکسپلین کر دی ہیں۔ اب آگے بات کون سا درود پاک پڑھیں، دیکھیں یہ بہن بھی اس چھوٹے درود پاک سے درود ابراہیمی پڑھی لینڈ ہوئی ہیں، تو میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی
کہ میں جانتی ہوں کہ یہ بڑا لگتا ہے پڑھنے میں، لیکن یہ بڑا نہیں رہے گا پھر آپ کے لیے پڑھنے کے لیے۔ آپ اسی کو درود پاک کو پڑھیں، کنٹینیو کریں، آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے۔ تو میرے حساب سے تو درود ابراہیمی ہی بہت امپورٹنٹ اور بہترین درود پاک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ درود پاک سے کس طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سرور ملے گا، سکون ملے گا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں۔ اچھا، ایک اور بہن کا ایک جواب میں دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ میں آلریڈی ایک بہن کا واقعہ شیئر کر چکی ہوں جو ان کی شادی خراب ہو رہی تھی ان کے غصے کی وجہ سے، اور انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، تو وہ کہتی ہیں کہ آج میری زبان میں مٹھاس ہے۔ ایون وہ کہتی ہیں ان کے خاوند تک نے کہا کہ پتہ نہیں تمہیں نیچر جو ہے اس کو کیسے اتنا ڈفرینس آ گیا ہے اس کے اندر کہ تم اتنے اچھے طریقے سے بات کرنی۔ ان کے خاوند نے بھی نوٹس کیا، تو صرف انہوں نے نوٹس نہیں کیا۔ تو چاہے آپ بیٹی ہیں، آپ بہو ہیں، آپ جس بھی سچویشن میں ہیں، آپ ٹرسٹ می آن دس، درود ابراہیمی ایڈ کر لیں اپنی لائف میں، آپ کی زندگی کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گی، اور وہ یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اکثر کامنٹس آتے ہیں کہ آپ درود ابراہیمی کا ہی کہتی رہتی ہیں، درود ابراہیمی کا ہی کہتی رہتی ہیں۔ تو دیکھیں، اس کے ریزن میں آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوں، اس لیے درود ابراہیمی کا بار بار کہتی ہوں۔ میرے اکارڈنگ یہ سب سے افضل ترین درود پاک ہے، اور ایسا نہیں کہ میں باقی درود پاک کو نہیں مانتی، لیکن درود ابراہیمی کے کرشمے بہت ہیں، بے پناہ ہیں۔ نماز میں جو چیز آ گئی میرے خیال سے اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا ریزن درود ابراہیمی کو بتانے کا یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ مجھے کس کس مسلک کے لوگ سن رہے ہیں، لیکن جو بھی ہیں ہم سب درود ابراہیمی پر اکتفا ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں درود ابراہیمی اس لیے پڑھنے کا کہتی ہوں کہ مجھے باقی نماز اللہ درود پاک پر بھروسہ نہیں ہے، تو اس کا آئی تھنک سو اس بات کا کو ایک طرح سے رانگ کہنا وہیں پہ ہی ثابت ہو جاتا ہے جب میں سٹارٹ میں چھوٹا درود پاک پڑھتی ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ میرے والد صاحب خود درود خضری پڑھتے تھے۔ اب میں کیوں اور کیا کیا وجہ ہے جن پہ درود ابراہیمی کو فوقیت دے رہی ہوں، یہ سب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اتنی ڈیٹیل سے شیئر کروں گی کہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں ایک واقعے کے ساتھ۔ چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔